میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ بھی راضی نہ ہو۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور فرمایا کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے۔ تو ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ جواب ایک ہی ہے، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی
اس دور میں میرے حضور علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا، بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بھری بات کہے تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، آج یہ فیکٹری میں ملازمت کر رہے ہیں، بیرون ملک جا کے بھی مزدوری کرنا پڑے تو بھائی خوشی خوشی چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہنوں کی خاطر یہ بھی گوارا کرنا ہے۔ تو یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ مجھے بتائیے ان کے سینے میں یوں کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشی بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی۔ حضور اس نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور جی ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا، سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور اس مناظرے میں کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی۔
اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. تو میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیما اس خیال سے میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچائے حبیب ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی. حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے. چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، حضور علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں کہ صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ، آج
میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں انہیں کیسے بھلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئیں اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ آپ نے یہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر کردار میں چمک نہ ہو تو جو شخص بظاہر جتنا قریب ہوتا ہے حقیقت میں وہ اتنا دور ہوتا ہے۔ اگر کردار میں چمک نہ ہو تو جو بظاہر جتنا قریب ہوتا ہے حقیقت میں اتنا دور ہوتا ہے، اور اگر کردار میں چمک ہو تو جو بظاہر قریب ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی روح میں اترا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو کتنے قریب سے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر نامدار ہے آقا کریم علیہ السلام۔ دیکھو میں کہتا ہوں مرید نے اپنے شیخ کو مسند طریقت پہ دیکھا ہے، شاگرد نے اپنے استاد کو مسند تدریس پہ دیکھا ہے، مقتدی نے اپنے امام کو مصلی امامت پہ دیکھا ہے، لیکن جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے تو حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر۔ تو ذرا دیکھیے کردار کی چمک کہ وہ عرض کرتی ہیں حضور علیہ السلام سے کہ حضور میری آرزو یہ ہے کہ آخری وقت قریب لگتا ہے، اگر مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی، اور پھر دیکھیں ان کی نگاہ میں حضور اور پھر حضور علیہ السلام کی نگاہ میں وہ کیا ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ آپ نے تو صرف چادر مانگی، لو اردتی جلدی لآتے تو کی، اگر آپ مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا۔ اللہ کردار کی چمک، اجالے روشنی سیرت کے دیکھیں ذرا۔ اللہ یہ وہ خوبصورت دین ہے، یہ وہ خوبصورت طریقہ نور ہے، یہ وہ محبت برا عنوان ہے جو حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں، ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کرتے رہے۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ شاید کوئی نادان ہوگا جو اس عنوان پر الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے، میں تو صرف ایک سادہ سا جملہ کہتا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو شاید ایک جملہ بھی کافی۔ کیا خیال ہے یار
اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو پھر کائنات میں خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کسے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو سونے محمد عطا کر دی. یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے. اور اگر کسی کو یہ محسوس نہیں ہو رہی تو اس سے جھگڑا بنتا نہیں. آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے. تو یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سب باعث برکت. لیکن یاد رکھیے گا یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ سب کچھ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کی سیرت ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے. ہمیں منزل کا سفر کرنا ہے. اور میلاد والوں کی منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے استاد المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب والا خانہ نکال کے دکھاؤ. یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو اور لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. یہ میلاد کا مقصود ہے. تو کتنا نادان ہوگا کہ جو صرف جھنڈیاں دیکھ کے الجھ گیا اور اسی پہ فتویٰ لگانا ہی کلی جہاد سمجھ لیا اور آگے بڑھ کر آگے دیکھنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں. اچھا اگر وہ نادان ٹھہرا تو وہ بھی تو کوئی عقل مند نہیں ہوگا جو ساری رات جھنڈیاں ٹانگتا رہا، چراغوں میں تیل ڈالتا رہا، کمکمے روشن کرتا رہا، راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بچھاتا رہا، لیکن جب صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اس کی بھی آنکھ لگی ہوئی تھی. ہمارا شاید مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جھنڈیوں میں الجھ کے پلٹ گیا اور یا جھنڈیوں میں ہی فتویٰ رہا اور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی جھنڈیوں کو ہی شاید سب کچھ سمجھ بیٹھا اور وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں. تو یاد رکھیے گا منزلیں نہ الجھنے سے ملتی ہیں نہ یوں کھو جانے سے ملتی ہیں. منزلیں تو دم دم یار کے ذکر سے ملتی ہیں. اور ہم نے محبوب کے ذکر کے ساتھ، ان کی سیرت کے ساتھ، ان کے پیغام محبت کے ساتھ منزل تک پہنچنا تھا. لیکن افسوس کہ ہم تو منزل تو بڑے دور کی بات تھی. آقا کریم علیہ السلام کا تو پہلا سبق یہ تھا الصادق الامین. یہ رسول اللہ کے پہلے القاب ہیں جو حضور کو کافروں نے دیے تھے. اسلام کی بنیاد کہہ لیجئے، اسلام کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوا. جب آقا کریم علیہ السلام سے کہا نا، جب حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اعلانیہ دعوت دی، لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا جی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے. توحید کی جب دلیل پوچھی گئی تو آقا کریم علیہ السلام چاہتے تو کائنات عالم سے دلائل کے انبار لگا دیتے. یہ موجود تھے نا، برستی بارش، نچڑتے بادل، چڑھتا سورج، ڈوبتے ستارے، یہ سارا کچھ پتہ اس کے ہونے کا پتہ بتاتا ہے. لیکن میرے حضور چاہتے تو حجر و شجر سے گواہی دلوا دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں جب میرے محبوب اس کے قریب سے گزرتے حضور کو سلام پیش کیا کرتا. اگر پوچھا جاتا ہے کہ کیا دلیل ہے وہ وحدہ لا شریک خدا سچا موجود ہے اور یہ بت جھوٹے ہیں، تو آپشن موجود تھا نا. کائنات عالم سے دلائل دیے جاتے یا حجر و شجر سے کلمہ پڑھا لیا جاتا. لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دلیل پوچھتے ہو؟ کہا جی دلیل پوچھتے. کہا میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزرے؟ کہیں پہ کوئی جھوٹ ہے تو لے کر آؤ، کوئی دھوکہ ہے، کوئی فراڈ ہے، کوئی خیانت ہے. تو لوگ خاموش ہو گئے. میں کہتا ہوں کائنات عالم کی سب سے دلیل بڑی میرے رسول کی ذات ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بچپنے کے ایام نکال دینا یا لڑکپن کا پورشن نکال دو یا جوانی اور شباب نکال دو. نہیں کہا زندگی کے 40 سال تمہارے اندر موجود رہا ہوں. کہیں پہ کوئی لغزش، کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی
دھوکہ کوئی فراڈ ہے تو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، کائنات عالم میں سب سے بڑی دلیل میرے رسول کی ذات ٹھہری، اور اس کردار میں جو سب سے پہلی جھلک نظر آئی لوگوں کو وہ کیا تھی؟ الصادق الامین۔ حضور سچے بھی ہیں، حضور امانت دار بھی۔ کتنے سچے ہیں میرے حضور، اللہ اکبر، کہ اگر شہر میں ایک اجنبی شخص داخل ہوتا ہے اور وہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں شہر مکہ کے کسی معتبر شخص سے ملاقات چاہتا ہوں، میں کسی اعتماد والے، کسی سچے، کسی کھرے شخص سے ملاقات چاہتا ہوں، تو اگر وہ کافر سے بھی پوچھتا ہے تو وہ کافر اس اجنبی کو ابو جہل کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ اس کو ابو لہب کے پاس نہیں لے کے جاتا، وہ کافر مجبور ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، سونے محمد کی چوکھٹ پہ لے آتا، کہتا ہے صادق بھی یہ ہے، امی بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنے امانت دار ہیں کہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ننگی تلواریں لے کر خون کے پیاسے جان کے دشمن بن کے لوگ گھر کے باہر کھڑے، میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے یہ میری جان کے دشمن ہے، میرے آقا کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، بلکہ فکر کیا ہے؟ یہ تو تلواریں اٹھائے باہر کھڑے ہیں، فکر یہ ہے ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، وہ ان کو کیسے واپس کی جائے، کہ ان کی امانتیں جو ابو جہل سے اتنے مخلص ہیں کہ اس کے کہنے پہ تلوار لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گئے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، یار جو ابو جہل سے اتنا مخلص ہے وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ یہ ہے کردار کی چمک، الصادق الامین۔ میں کہتا ہوں کاش کہ ہم ان دو لفظوں کی حرمت و عزت اور ان کا روح بھرا پیغام اپنی روح میں اتارتے، لیکن ہم شاید ابھی تک اس کا وہ جمال حاصل نہیں کر پائے ہیں۔ اصل مقصود تو یہ تھا۔ اللہ اکبر، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اگر میں فراڈ کرتا ہوں، خیانت کرتا ہوں، 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر مال 1 نمبر کہہ کے بیچ لیتا ہوں، تو پھر معذرت کے ساتھ فرق نہیں پڑتا کہ میں نے جھنڈا یہاں لگایا یا یہاں لگایا ہوا، پھر فرق نہیں پڑتا میں نے لائٹنگ چھت کے اوپر کیا یا میں نے اپنے آپ کو عشق میں لپیٹ لیا ہے، پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں۔ اس وقت مجھے اور آپ کو بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کے اندر سچائی کا نور، امانت داری کے اجالے رکھنا ہوگا، اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو پھر منزل کبھی نہیں ملے گی۔ ہمارا بڑا عالم بعض کا دوست ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی محفلوں میں جاتے ہیں، اتنے دروس ہوتے ہیں، تو فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو محافل ہیں ان کا مقصود جو تھا وہ اصل اور ہے، اور ہم ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے شاید، ورنہ جتنی محافل ہوتی ہیں اس سے تو بہت بڑے انقلاب برپا ہو سکتے تھے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں، جھومتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، محفل کی لوگ جمع ہوئے، لنگر پورا ہو گیا، نعت خوانوں نے خوب محفل کا سما باندھ دیا، اور ہم نے کہا یار خطاب بھی پرزور تھا، کمال ہو گیا، حضرت نے حد کر دی، اور جناب جوش خطابت بھی آسمان کو چھو رہا تھا، اور ہم سمجھے کام مکمل ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن اصل کہانی میں کہتا ہوں شروع ہی خطاب ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، کہ جو سن کے ہم جھوم رہے تھے اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو نتیجہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہمیں اپنے عمل کے اوپر غور کرنا ہوگا اور اپنے رویوں کی شائستگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور یقین جانیے اگر ہم یہ کر لیں تو وقت سمٹ گیا۔ میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری۔ پھر تم لاکھ بار نہ بھی پڑھ سکے کوئی بات نہیں، پھر تم ایک بار پڑھو گے تمہارا وہ ایک بار پڑھا ہوا قبول کر لیا جائے گا کہ تم عشق رسول میں رنگے ہوئے ہو۔
تم ربیع الاول کے عاشق نہیں ہو، تم 12 مہینوں کے عاشق ہو۔ تم صرف نعت پڑھنے تک نہیں ہو، تم کاروبار میں صداقت اور امانت داری کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہ اگر ہم کرتے ہیں تو پھر معنی جو ہے مطلب اور مفہوم مقصد سمجھ میں آتا ہے، اور یہی مقصود ہے میلاد کا۔ یاد رکھیے گا، میلاد سے انہی جذبوں، یہ بھولا ہوا سبق ایک ہوتا ہے جو ہمیں ریوائز کرنا ہوتا ہے، اور اپنے راہوں کا ایک بار محاسبہ کر کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے نئے جذبے کے ساتھ۔ ہم جب دکان پہ بیٹھیں، جب کاروبار پہ بیٹھیں، جب زندگی کے معاملات میں غور کریں، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اس سے اپنے لیے راہیں استوار کی جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں مزید آپ کی مجلس کا حصہ نہیں رہ سکوں گا،